اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. اسٹار آف پی آئی ڈی کے اس ایپیسوڈ میں فہد اسد کی جانب سے السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ ایوننگ. بینگ اے پاکستانی از انف ریزن فار می ٹو بی پراؤڈ آف اٹ، اور یقیناً آپ کا بھی یہی جذبہ ہوگا. ناظرین، لاک ڈاؤن جاری و ساری ہے، کاروباری زندگی معطل ہے، چند پیشوں کے علاوہ تمام کمرشل ایکٹیویٹیز بند ہیں. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یو ای میں کیجولٹیز کا گراف دن بدن گر رہا ہے. اس گراف کی گراوٹ کی وجہ یو ای گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی احتیاط کے ساتھ ساتھ اس میڈیکل ٹیم کا 100% پرفارم کرنا بھی ہے جو ہماری خاطر 24/7 اپنی ڈیوٹیز بخوبی سر انجام دے رہی ہے. میڈیکل ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، ایمبولینسز ہماری خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. بلا شبہ ان کا یہ اقدام بے مثال ہے اور قابل تحسین ہے. میں اسٹار آف پی آئی ڈی کا یہ ایپیسوڈ ایسے تمام میڈیکل اسٹاف کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. پی آئی ڈی آپ کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین، ہمارے آج کے اسٹار، ہمارے آج کے گیسٹ ایک ڈاکٹر ہیں، پچھلے کئی سالوں سے میڈیکل پیشے سے منسلک ہیں، ابو ظہبی کی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. ان کا انکاؤنٹر آج کل ڈیلی بیسس پہ کورونا پیشنٹس کے ساتھ ہے. ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیں اور ہمارے گیسٹ بنیں تاکہ ہمیں اور سننے والوں کو آپ کی باتوں سے فائدہ ہو. تو آئیے اسٹار آف پی آئی ڈی ڈاکٹر احسان سے ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، ڈاکٹر احسان الہی ابو ظہبی سے ہمارے ساتھ ویڈیو کال کے تھرو آن لائن ہے. بغیر کسی فردر ڈیلے کے ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری کووڈ-19 میں کیا رہنمائی کریں گے اور کووڈ-19 کے حوالے سے ابھی کرنٹ ان کے کیا ایکسپیرینسز چل رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا السلام علیکم اور ویلکم. میں آپ کو پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم پہ ویلکم کہتا ہوں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو پی آئی ڈی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا تاکہ ہم اپنی بات اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں. تو آج کل کی صورتحال تو سب لوگوں کے سامنے ہے. پچھلے چند ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پورے ورلڈ وائڈ لاکھوں مریض اس کا شکار ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں صورتحال جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. ہمارے یو اے ای میں بھی جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ڈیلی میڈیا پہ بھی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے اور ہمارے مختلف ہسپتالوں میں بھی کافی مریض ہیں جو اس وقت اس مرض کا شکار ہیں اور وہ زیر علاج بھی ہیں. میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت ابو ظہبی کے ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں اور ہم لوگ اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں. ہم کرونا وائرس کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ٹریٹمنٹ میں ہم لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہیں. تو ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرض پہ جتنی جلدی ہو سکے اور جتنا اچھے طریقے سے ہو سکے اس کو کنٹرول کیا جائے. تو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہی کوشش ہے کہ ہم اس مرض پہ اور جتنے زیادہ لوگوں تک اس کی آگاہی بھی پہنچائی جا سکے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی پہنچایا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے کہا فرنٹ لائن پہ آپ لوگ جو ہے آف کورس ہم سب جانتے ہیں
پورا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہمارے لیے کوشاں ہیں، اور آپ لوگوں کی یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی سروسز ہے. تو ایز اے ڈاکٹر اینڈ ایز اے ہیومن بینگ آپ لوگوں کو خود بھی کوئی سیکیورٹی پریکاشنز اس حوالے سے لینے پڑتے ہیں؟ یعنی آپ لوگ اپنی احتیاط بھی کرتے ہیں اور پھر جا کر آپ مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس متعلق بتائیے ذرا. جی بالکل. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو جتنے بھی میڈیکل پروفیشنل ہیں جو ڈائریکٹلی ان پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ ہائیسٹ رسک پہ ہوتے ہیں یہ وائرل انفیکشن کیچ کرنے کے لیے. تو ہم لوگ پوری پریکاشنز لیتے ہیں اور پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ڈیزیز کسی بھی میڈیکل پروفیشنل کو ٹرانسمٹ نہ ہو. اور ہمارا ہاسپٹل اور یہاں کی گورنمنٹ بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتی ہے. ہمیں جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے جو ڈاکٹرز پہن کے یہ مریض دیکھتے ہیں وہ یہاں پہ سب ڈاکٹرز کو مہیا کیا جاتا ہے. اور ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے پورے یہاں کے تقریباً سبھی ہاسپٹل میں انفیکشن کنٹرول ٹیم ہوتی ہے جو ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز پیرامیڈیکل اسٹاف کو ٹرین کرتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے مریض کو، تاکہ ڈاکٹر سے انفیکشن مریض کو ٹرانسمٹ نہ ہو اور مریض سے انفیکشن ڈاکٹر یا کسی پیرامیڈیکل اسٹاف کو ٹرانسمٹ نہ ہو. تو اس بات کو مکمل طور پہ یقینی بناتے ہیں کہ ایسا کوئی انسیڈنس نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ ابو ظہبی میں میڈیسن کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو آپ کا انکاؤنٹر ڈائریکٹ کرونا کے پیشنٹس کے ساتھ ہوا ہے؟ جی بالکل. اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے تقریباً سبھی ہسپتالوں میں بہت سے مریض آ رہے ہیں کرونا وائرس کے. ہمارے ہاسپٹل میں بھی مریض آتے ہیں اور ہم چونکہ فیملی فزیشین، میں ایز اے فیملی فزیشین کام کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے کانٹیکٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے مریض کا. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اگر وہ خدا نخواستہ کسی مریض کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کو فردر ایڈمیشن کے لیے پھر ہم لوگ ریفر کرتے ہیں یا اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. تو ہمارا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ہے پیشنٹس کے ساتھ. گورنمنٹ کی جو کرنٹ پالیسیز ہیں، ظاہر ہے ابھی میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ الحمدللہ یو ہی ان چند ممالک میں سے ہے جس نے کووڈ رجیم پہ بہت اچھا قابو پایا ہوا ہے. ڈیتھ ٹولز بھی کم ہیں اور ریکوری ریٹ زیادہ ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. تو گورنمنٹ کا آپ جیسے میڈیکل پروفیشنل تک اپنی پالیسی کا جو پہنچانا ہے، اس جو پورا وہ جو ایک پروسیس ہے، وہ جو پورا میکینزم ہے، اس میں آپ رہتے ہوئے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یو ای گورنمنٹ، میڈیکل سٹاف، آپ لوگ رائٹ پاتھ پہ ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جلد اس ملک میں اس وبا پہ قابو پا لیں گے؟ جی بالکل. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک اس وائرس کے خلاف کوئی بھی افیکٹو میڈیسن ابھی تک سامنے نہیں آئی جو واقعی مؤثر ہو اس مرض کے خلاف. تو اس وقت جو تمام تر زور ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اس سے بچایا کیسے جائے لوگوں کو. اور اس میں بہترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے، جو لوگ پازیٹیو ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جائے تاکہ وہ ڈیزیز دوسرے لوگوں تک ٹرانسمٹ نہ کر سکیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یو اے ای ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. میرے خیال میں سیکنڈ ان دا ورلڈ. یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جو بھی مریض پازیٹیو آتے ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جو انفیکشن ہے وہ دوسرے لوگوں تک ٹرانسمٹ نہ کریں. اور میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. اور اس وقت بہترین اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ آپ پریونشن کیسے کر سکتے ہیں. اور پریونشن کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی انفیکٹڈ مریض ہے پہلے تو آپ کو اس کا پتہ ہو کہ یہ بندہ انفیکٹڈ ہے، اور اس کا پتہ تبھی چل سکتا ہے کہ جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اس مریض کا اور پھر اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کو دوسرے لوگوں سے بچایا جائے. پھر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے وہ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے بہت سی گائیڈ لائنز ہمیں اپڈیٹ، میڈیکل پروفیشنلز کو بھی اپڈیٹ کر رہا ہے، جنرل پبلک کو بھی اپڈیٹ کر رہا ہے. اور اس طریقے سے جو پیشنٹس کی ایجوکیشن اور یہ تمام جو ہے یہ میرے خیال میں بہت افیکٹولی ہو رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی صورتحال ابھی نہیں ہوئی اور حالات بہت اچھے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا اگر جیسے ابھی ہم نے سنا ہے کہ ڈرائیو تھرو اس کے جو ہے نا ٹیسٹ سینٹرز بن گئے ہیں، تو ڈرائیو تھرو ٹیسٹ سینٹرز کیا ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیں. یعنی
وہاں پہ کون جا کر ٹیسٹ کرا سکتا ہے اور کیا وہاں پہ جانا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے، تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ جی بالکل، یہ ایک گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. یعنی کہ آپ جس طرح یہاں ابو دھابی میں اور دوسرے امارات میں بھی گورنمنٹ نے ڈرائیو تھرو ٹیسٹ سینٹر بنائے ہیں. یعنی آپ کو اپنی گاڑی سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو پیرامیڈیکل یا نرسنگ سٹاف ہے وہ آپ کی گاڑی کے پاس آ کے آپ کا سیمپل لے لیتا ہے اور آپ ان نیسیسری کسی چیز کو ایکسپوز نہیں ہوتے. یہ مکمل سیف ہے. تو اس میں جس طرح یہ پہلے انہوں نے ایک پری رجسٹریشن ہوتی ہے جس میں مریض پہلے اپنا رجسٹر کرتے ہیں، اپنی معلومات اس میں وہ سارا اپنا ڈیٹا اس کے اندر سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو وہ ڈرائیو تھرو ٹیسٹ سینٹر پہ جاتے ہیں اور اپنا ایمریٹس آئی ڈی وہاں پہ دے کے اور اس میں آپ اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ، وہ ایک نیزل آپ کی ناک سے ایک جسٹ ایک سواب کے تھرو وہ ایک سیمپل لینا ہوتا ہے، جو کوئی پینفل پروسیجر نہیں ہے، یہ پین لیس پروسیجر ہے. اس میں تھوڑی سی آپ کو ناک میں تھوڑی سی اریٹیشن فیل ہوتی ہے، ادروائز کوئی پین آپ کو محسوس نہیں ہوتا. اور یہ میرے خیال میں لیس دین 1 منٹ آپ کا سیمپل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو رپورٹ اس کی مل جاتی ہے. تو اس میں یہ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رپورٹ آپ سے مجھے پوچھنا چاہوں گا کیا اس کا رزلٹ فوراً آ جاتا ہے اور اس کے کچھ چارجز بھی ہیں تو یہ بھی بتائیے. جی اس کا رزلٹ آنے میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں. اور اس کے چارجز جو ہیں وہ جس طرح یہاں پہ گورنمنٹ نے بتایا کہ جو مریض سمٹومیٹک ہیں یعنی جن میں مرض کی علامات ہیں ان کے لیے تو یہ ٹیسٹ فری ہے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بہت سے سینٹرز ایسے بنا دیے ہیں جس میں ہمارے جو لیبرز ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ فری ہے. لیکن جن مریضوں میں اس انفیکشن کی کوئی علامات نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ احتیاطی طور پہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ چارجز ہیں اور وہ یہ چارجز پے کر کے اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور رپورٹ 2 سے 3 دن میں آپ کو مل جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ سسپیکٹ کر رہا ہو کہ مجھے یہ وائرس ایکسپوز ہو گیا ہے اور وہ ڈرائیو تھرو والے پروسیس کا اس کو نہ پتہ ہو، کوئی لے مین ہو یا کوئی لیبر کلاس ہو، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ وہ کیسے وہ کیا کرے؟ مطلب وہ کون سے وہ کس طرح سے وہ کسی کلینک، پرائیویٹ کلینک میں جائے، کسی ہاسپٹل میں جائے، مثال کے طور پہ جیسے شارجہ ہے، راس الخیمہ ہے، دبئی ہے، جو اور اسٹیٹس ہیں، تو کیا اس کے لیے وہ کیا کرے ایسا بندہ؟ اس وقت جو جتنے بھی تقریباً تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں ہیں تقریباً سبھی میں یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو مرض کی علامات ہیں تو وہ کسی بھی قریبی ہسپتال میں جا کے اپنا ٹیسٹ کروا سکتا ہے. اور یہ بڑا ایک ایزی پروسیجر ہے اور سبھی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جن مریضوں میں علامات پائی جاتی ہیں اگر وہ ہاسپٹل آتے ہیں تو ان کا لازمی طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اب یوزلی کیا علامات اس میں ظاہر ہوتے ہیں انیشلی جس پہ آپ سسپیکٹ کریں کہ خدا نہ خواستہ مجھے یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ وہ کیا علامات ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ ایک بہت امپارٹنٹ کویسچن ہے اور اس پہ بڑا ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے. اصل میں یہ جو کورونا وائرس ہے یہ ان کو کہتے ہیں یہ ریسپریٹری وائرسز ہیں اور یہ بہت قسم کے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کامن کولڈ جو ہے یہ نزلہ زکام آپ کو ہوتا ہے، کھانسی بخار وغیرہ، یہ بھی وائرل انفیکشن ہوتی ہے اور کورونا وائرس بھی ایک وائرل انفیکشن ہے اور ان کی علامات تقریباً ملتی جلتی ہیں. یعنی اس میں بھی آپ کو جو اس کی میجر جو علامات ہیں اس میں کھانسی ہے اور بخار ہے، یعنی خشک کھانسی بخار. بعض مریضوں کو گلے میں بھی تھوڑا سا اریٹیشن ہو سکتی ہے، سور تھروٹ ہو سکتا ہے، فلو بھی لائک سمٹمز ہو سکتی ہیں. اس لیے ان علامات کو کلینیکلی یعنی صرف علامات کی بیس پہ آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ آیا آپ کو کوئی اور کامن یہ وائرل انفیکشن ہے یا آپ کو کورونا وائرس انفیکشن ہے. اس کے لیے ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کرتے آپ 100% شور نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ انفیکشن نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ میکسیمم پیشنٹس کا ٹیسٹ کرتے ہیں ٹو میک شور کہ ان کو یہ انفیکشن نہ ہو. تو ڈاکٹر صاحب اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس صورت میں گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ کیا اس کو فوراً گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے، کوارنٹین کر دیتی ہے، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیلف آئسولیشن کریں؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. لوگوں میں تھوڑا سا خوف ہے اس متعلق کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ہو سکتا ہے اس خوف کے تحت وہ ٹیسٹ نہ کرانا چاہتے ہوں یا نہ کرا رہے ہوں.
تو تھوڑا سا بتائیں کہ گورنمنٹ کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہے کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے لیے اس پہ گورنمنٹ کا کیا ایکشن ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں خوفزدہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اس قسم کی کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو اس کو فوراً اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے, کیونکہ جتنا انیشیل سٹیجز پہ ڈائگنوز ہو جائے گا ٹریٹمنٹ اتنا ہی اس کے لیے افیکٹو ہوگا. اور اگر اب یہاں پہ ہمارے پاس 2 قسم کے مریض آتے ہیں. ایک مریض وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی علامت نہیں ہے, سمٹومیٹک نہیں ہے, لیکن وہ اپنا ٹیسٹ کروانے آتے ہیں. ایسے مریضوں کا اگر ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس میں پھر 2 آپشن ہوتی ہے کہ یہاں تو ان کو ہاسپٹل کے مختلف سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آئسولیشن میں رکھا جائے, اور دوسری آپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو گھر میں اگر پراپر سہولیات ہیں تو ان کو گھر میں آئسولیٹ کر دیا جائے. لیکن یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ شیئرڈ اکاموڈیشن میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے گھر میں پاسبل نہیں ہوتا آئسولیٹ کیا جا سکے, تو ان کو پھر ایڈمٹ کر کے آئسولیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر مریض کو علامات ہیں تو پھر اس کو پراپرلی میڈیکل کیئر کے انڈر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے, اور جو بھی ٹریٹمنٹ کا پروٹوکول ہے وہ ہم لوگ پورا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کا جو ایکسپینس ہیں وہ پیشنٹ خود بیئر کرتا ہے یا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میجارٹی آف دا پیپل جو ہیں لوگ, زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہیلتھ انشورنس موجود ہوتی ہے, اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ہیلتھ انشورنس میں کورڈ بھی ہوتا ہے. اور لیکن اگر یہ کورڈ نہ بھی ہو تو گورنمنٹ اس سلسلے میں جو ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ ٹریٹمنٹ مہیا کیا جاتا ہے, اس میں کوئی ایسا وہ پرابلم نہیں ہوتی. سر یہ جو کوارنٹین کا پیریڈ ہے یہ کتنے عرصے پہ محیط ہوتا ہے؟ یعنی اگر کسی کو گورنمنٹ نے کوارنٹین کیا, آئسولیشن میں ڈالا ہے, تو وہ کتنے عرصے پہ محیط ہوتا ہے سر؟ اگر تو مریض کا ٹیسٹ, جس طرح مریض کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عموماً 5 days کے بعد اس کا دوبارہ سے ٹیسٹ ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور اگر اس کا ٹیسٹ اگر تو نیگیٹو آ جاتا ہے, دوبارہ اگر ٹیسٹ کرتے ہیں یعنی مریض جو ہے اس کا وہ ڈیزیز کیور ہو جاتی ہے, تو پھر ایک ٹیسٹ اگر نیگیٹو آتا ہے تو پھر 24 گھنٹے کے بعد اس کا ایک اور سیمپل لے کے ٹیسٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. اور اگر اس کے 2 کنزیکٹیو سیمپلز نیگیٹو آتے ہیں تو پھر مریض کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے, لیکن پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ 2 ہفتے تک گھر کے اندر آئسولیشن میں رہے, یعنی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ میل ملاقات نہ کرے. تو جب وہ اپنا یہ پیریڈ پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ری اسیس کر کے اس کو وہ اگر کہیں ایسی جاب کر رہا ہے جو آج کل وہ جا رہا ہے آفس, تو وہ وہاں پہ وہ اپنا کام کنٹینیو کر سکتا ہے. اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں, تو ان کو جسٹ آئسولیشن اور پھر ان کا اسی طرح ٹیسٹ ریپیٹ کیا جاتا ہے. جب 2 سیمپل نیگیٹو آ جاتے ہیں تو پھر اس کو اس کے ساتھ بھی سیم سچویشن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ابھی تک اس کی کوئی ریناؤنڈ میڈیکیشن یا کوئی ایسی ویکسینیشن تو نہیں بنی, مگر یوزلی جب ہاسپٹل میں کوارنٹین کیا جاتا ہے تو یا اگر آپ کو میڈیکل ٹیم گھر پہ کوارنٹین ہونے کے لیے کہتی ہے تو پیراسیٹامول ہی اس کا علاج ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور کورس بھی اینٹی بایوٹک وغیرہ کا کچھ دیا جاتا ہے؟ نہیں, بہت سی میڈیسن یوز ہو رہی ہیں. پیراسیٹامول بھی ایک میڈیسن ہے جو بخار وغیرہ کی صورت میں دی جاتی ہے, لیکن اس کے علاج کے لیے بہت سی دوائیں ہیں جو استعمال کی جا رہی ہیں, اور ان دواؤں کے کچھ بہتر نتائج سامنے بھی آئے ہیں. اگرچہ یہ 100% افیکٹو نہیں ہے, لیکن بعض اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان سے امپروومنٹ ہوئی ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا آج کل ہائیڈراکسی کلوروکوئین کا بڑا یہ مشہور ہو رہا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, تو اس کے بھی کچھ پازیٹیو جو افیکٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اس طرح کچھ چند ایک اور اینٹی وائرل میڈیسنز ہیں جو اس میں افیکٹو ثابت ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک کیونکہ اس میں کوئی حتمی وہ چیزیں مختلف جگہوں پہ مختلف نتائج سامنے آ رہے ہیں, تو اس لیے ابھی حتمی طور پہ کسی بھی دوائی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. لیکن جس طرح یہ ہمارا امریکہ کا جو ادارہ ہے جو مختلف ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ کو اپروو کرتا ہے, اس نے چند ایک دوائیں اپروو کی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, جس میں کلوروکوئین, ہائیڈراکسی کلوروکوئین بھی ایک میڈیسن ہے جو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل کوئی دوائی نہیں ہے,
دوائیں استعمال ہو رہی ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے, پوری کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی زیادہ ہم لوگ اس چیز پہ اسٹریس کر رہے ہیں کہ اگر چونکہ اس وقت ہمیں 100% افیکٹو میڈیسن کا ابھی تک وہ نہیں ہے, تو اس لیے اس سے پھیلنے سے اس کو روکا جائے اور اس سے بچا جائے. ڈاکٹر صاحب, کس طرح کے پیشنٹس کو یہ وائرس فورسفلی ہٹ کرتا ہے؟ یعنی نارمل حالات میں ایڈرلی پیشنٹس ہیں یا جوان ہیں, بچے ہیں, لیڈیز ہیں, جینٹس ہیں, کن کو یہ کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ فورسفلی ہٹ کرتا ہے یہ وائرس؟ جی, اصل میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے یہ وائرس کسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. جو بھی اس وائرس سے ایکسپوز ہوگا اس کو یہ وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے, لیکن جن لوگوں کا امیون سسٹم, جو ہمارے جن کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے, جو ینگ لوگ ہوتے ہیں, جن کی صحت اچھی ہے, تو ان کے اوپر اس کی کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں, وہ اس کے اوپر آسانی سے قابو پا لیتے ہیں. بعض مریض ایسے ہیں جن میں عموماً علامات تک ظاہر نہیں ہوتی ہیں اور یہ وائرس ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ جو بوڑھے کمزور لوگ ہیں یا جن میں اور بیماریاں ہیں, لائک جن میں شوگر کا مرض ہے, دل کے مسئلے ہیں, کڈنیز کے پرابلم ہیں, ایسے مریضوں کا امیون سسٹم آلریڈی بڑا وہ سپریس ہو جاتا ہے, تو ایسے مریضوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایسے مریض زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں, تو اس لیے جو ینگ لوگ ہیں وہ ان میں ریکوری بہتر ہوتی ہے, اور لیکن جن کا امیون سسٹم ذرا اچھا نہیں ہے, کمزور ہے, ان میں وہ پیشنٹ ذرا رسک پہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, عام ڈیلی روٹین میں جیسے آج کل تو لاک ڈاؤن ہے, مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے باہر جانا ہے, کوئی ڈیوٹی والا ہے جس کو ابھی گورنمنٹ نے اجازت دی بھی ہے کہ وہ باہر جا سکتا ہے, ایسے بندے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ہاتھ کب اور کس طرح واش کرنا چاہیے؟ اس کو گلوز اور ماسک جو ہے وہ کیسے پہننا چاہیے؟ اور وہ باہر جائے اور واپس آئے تو کوئی وائرس اگر خدا نہ خواستہ کیری کرنا لائے گھر والوں کے لیے, اس کے لیے اگر آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں ہمیں. دیکھیے, یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ماسک کا استعمال, کیونکہ یہ ریسپریٹری وائرس ہے, یہ آپ کی جو سانس کی نالیوں کو پر اثر انداز ہوتا ہے. تو جب آپ ماسک پہنتے ہیں تو اس میں پھر آپ کی جو پروٹیکشن ہے اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے, اور ماسک بھی وہ ماسک استعمال کرنا چاہیے جو میڈیکل ماسک ہے, یعنی جو سرجیکل ماسک ملتے ہیں, یہ فارمیسی سے آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ کپڑے کے ماسک استعمال کر رہے ہیں. کپڑے کے ماسک افیکٹو نہیں ہوتے, کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ بہت ایک ٹائنی پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے, تو وہ جو کپڑے کے ماسک ہیں وہ اس کو روکنے میں مددگار عموماً ثابت نہیں ہوتے. تو اس لیے جو میڈیکل ماسک ہے یہ جو ملتے ہیں فارمیسی سے, ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور دوسرا جو اس وائرس کا ایک مین چیز ہے کہ یہ سرفیسز پہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے, اور اس پہ یہ کچھ دیر تک, کچھ گھنٹوں یا کچھ دن تک وہاں پہ یہ وائرس سروائیو کرتا ہے. اس لیے جب آپ کسی ایسی سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اور پھر اگر آپ وہی ہاتھ اپنے ناک کو یا منہ میں لگائیں گے یا آنکھوں پہ لگائیں گے تو یہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ وائرس آپ کو وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ آپ اننیسیسری کسی چیز کو ٹچ نہ کریں, اور اگر آپ ٹچ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ کو فوری طور پہ یا تو واش کر لیں, یا پھر اگر آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر ہے تو اسے ہینڈ سینیٹائز کر لیں. اور سینیٹائز کرتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھیں, ایک تو آپ کا سینیٹائزر پراپر ہو جس میں الکوہل کی جو مطلوبہ مقدار ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں وہ 70% یا اس سے زیادہ الکوہل موجود ہو, تاکہ وہ اس وائرس کو کلین کرنے کے لیے افیکٹو. اور دوسرا, آپ اس کو ٹائم دیں تھوڑا سا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ فوراً سینیٹائزر لگا کے فوراً اس کو صاف کر لیتے ہیں, اور ایسا کرنے سے وائرس کی جو ایریڈیکیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. آپ جب تک وہ آپ کا ہینڈ سینیٹائزر خود سے ڈرائی نہیں ہو جاتا اس کو آپ صاف مت کریں, تاکہ وہ وائرس کو افیکٹولی کل کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ گلوز پہننے کے بعد بھی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ وائرس جس طرح آپ کے ہاتھ پہ لگ سکتا ہے, اسی طرح آپ کے گلوز پہ بھی لگ سکتا ہے. اور اگر گلوز والے ہاتھ آپ اپنے فیس یا اپنی آنکھوں کو ٹچ کریں گے تو وہ اسی طریقے سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو اگرچہ آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ پروٹیکٹڈ ہیں, لیکن آپ کے گلوز کے اوپر یہ وائرس اسی طرح لگ سکتا ہے. اور آپ کو سیم اسی طرح اپنے یا تو گلوز چینج کرنے چاہیے, یا پھر ان گلوز کو بھی اسی طرح سینیٹائز کر کے ان کو کلین کرنا چاہیے, تاکہ یہ آپ ہاتھ کو نہ لگے. اسی طرح جب آپ فار ایگزامپل آپ باہر جاتے ہیں, آپ کا مختلف
जगहों पे आपका एक्सपोजर होता है, तो फिर जब आप वापस आएँ तो अपने ग्लव्स उतार के उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें, ठीक है। आप जब पहला आपके फॉर एग्जांपल आपके दोनों हाथों में ग्लव्स हैं, आप जब पहला ग्लव्स उतारते हैं, एक फॉर एग्जांपल मेरे इस हाथ में ग्लव्स है और इस हाथ में भी ग्लव्स है, तो मैं ग्लव्स वाले हाथ से जब ग्लव्स को टच करूंगा तो ग्लव्स की आउटर सरफेस को पकड़ के मैं अपना ग्लव्स उतार दूंगा। अब मेरा ये हाथ नंगा हो गया है, बेयर हो गया है, अब इसको मैं ग्लव्स के ऊपर नहीं लगाऊंगा, बल्कि इसको ग्लव्स की अंदर वाली सरफेस को पकड़ के ग्लव्स को उतार के उसको डिस्कार्ड करूंगा, और उसके बाद अपने हाथ अच्छी तरह वॉश करके जो है वो और सैनिटाइज कर लूंगा। वॉशिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव है, इवन जो हैंड सैनिटाइजर से ज्यादा बेहतर कि आप अपने हाथ 20 सेकंड तक अच्छी तरह वॉश करें, कम से कम 20 सेकंड तक, ये बहुत इफेक्टिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, मास्क जो है उसकी क्या लाइफ होनी चाहिए? आपने एक दफ़ा मास्क इस्तेमाल किया उसके बाद फेंक देना चाहिए या उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मुतालिक बताइए ज़रा। जी, मास्क आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्क पहना हुआ है। आजकल 2 किस्म के मास्क, एक तो ये मेडिकल मास्क जो हैं, ये आम मास्क हैं, ये यूज़ हो रहे हैं जो फेस मास्क हैं। दूसरा वो N95 मास्क भी आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। जो आम ये डिस्पोजेबल मास्क हैं, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जब तक तो मास्क एक प्रॉपर कंडीशन में है और आप किसी ऐसे मरीज़ के पास नहीं गए जो खांस रहा हो या छींक रहा हो और आपको शक हो कि उसके जो छींकने से कुछ आपके मास्क के ऊपर लग गया है, तो आप उस मास्क को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उसमें यूज़ करें, जब तक वो ख़राब नहीं होता तो यूज़ करने में हर्ज नहीं है। इसी तरह N95 मास्क है, वो थोड़ा मजबूत मास्क होता है, उसको भी आप सेम इसी तरीके से, जब तक आपको ये खदशा ना हो कि इसके ऊपर कोई चीज़ किसी मरीज़ के छींकने से, खांसने से या किसी ने इसके ऊपर कोई इन्फेक्टेड हाथों से टच किया या वो डैमेज हो गया, तो उस मास्क को दोबारा यूज़ किया जा सकता है। सर, क्या ये वायरस एयरबॉर्न है? जी, ये बिल्कुल ये एयरबॉर्न है, लेकिन एयरबॉर्न होने के साथ साथ जिस तरह यानी जब जो मरीज़ इन्फेक्टेड है, जब वो खांसता है तो उसके मुंह से ये ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स ये देखा गया है कि ये 3 से 4 फुट तक फैल सकते हैं ये ड्रॉपलेट्स, और अगर आप उससे नज़दीक हैं उस मरीज से तो ये ड्रॉपलेट आपके ऊपर भी आके डिपॉजिट हो सकते हैं और आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि 6 फुट का फासला रखें। जब आप 6 फुट के फासले पे होंगे, मरीज ने भी मास्क पहना होगा, आपने भी मास्क पहना होगा, तो फिर आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इससे महफूज रहेंगे। और लेकिन ये एयरबॉर्न होने के साथ साथ जिस तरह इसका जो एक और इस वायरस के अंदर जो एक खतरनाक बात है कि ये जब किसी सरफेस पे डिपॉजिट होता है तो वहाँ पे भी ये सर्वाइव करता है और वहाँ से भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। सर, एयरबॉर्न से मुराद ये है कि ये जो फ़िज़ा है, फ़िज़ा में ये कुछ अरसे रहता है? जी, ये असल में ये जो वायरस है, एयरबॉर्न होने का मतलब ये है कि ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। यानी जब मरीज छींकता है या खांसता है तो वो एयर के थ्रू आप तक वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन ये ड्रॉपलेट थोड़े से हैवी होते हैं, ये ज़्यादा देर तक हवा में वो नहीं रहते, बल्कि ये सरफेस पे आके नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जाते हैं, वहाँ पे कोई मरीज मौजूद नहीं है, जैसे आप अपनी गली में जा रहे हैं या बाहर किसी ग्राउंड में जा रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट नहीं है, तो वहाँ पे भी एयर में ये वायरस मौजूद होगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ये तब एयरबॉर्न है जब मरीज के करीब हैं आप और वो खांस रहा है, छींक रहा है, या आप ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ बहुत से मरीज मौजूद हैं या बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो वहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि एयर में मौजूद हो और आपको ट्रांसमिट हो जाए। सर, चूँकि आप इस अहम पेशे से मुंसलिक हैं, तो पाकिस्तान के मुतल्लिक भी ज़ाहिर है आपकी ख़ास नज़र होगी, हम लोग सब पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट इस पे और जो वहाँ पे मेडिकल टीम्स हैं जो इस वायरस के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप उससे मुतमईन हैं? और क्या पाकिस्तान की जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट की और बाकी हॉस्पिटल्स की, और उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए क्या हम लोग सही डायरेक्शन में हैं? मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाह रहा था आपसे। जी, मैं बिल्कुल अपने जो मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, हम लोग उनके साथ इन टच हैं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी जो रिस्पांस है, वो बड़ा इफेक्टिव है और वर्ल्ड वाइड इसकी बड़ी तारीफ भी हुई है। और जिस तरह ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये वायरस बहुत ज़्यादा आउटब्रेक होगी इसकी पाकिस्तान में,
اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے، اور ابھی تک بھی حالات بہت کنٹرول میں ہیں پاکستان میں. اور پاکستان کے جو مختلف ہاسپٹلز میں جو ریسپانس ہے گورنمنٹ کا اور وہاں کے عملے کا، وہ بھی بڑا قابل تحسین ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ریکوریز بھی بہت اچھی ہو گئی ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ریکوری ریٹ اگر آپ دنیا کے دوسرے ممالک سے اس کا مقابلہ کریں تو باقی ممالک کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. اور اسی طرح جو کیسز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں بڑھے جس طرح اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا. اور میرے خیال میں تو ہماری جو وہاں کی میڈیکل ٹیم گورنمنٹ کے بڑے لائق تحسین ہے. یعنی الحمدللہ جیسا کہ آپ نے کہا اور ہم نے سٹیٹس بھی دیکھی ہیں کہ پاکستان میں اس وائرس پہ قابو پایا گیا ہے، شکر الحمدللہ. تو اس کا کریڈٹ آپ گورنمنٹ پالیسی کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل وہاں پہ پیشے سے منسلک لوگ ہیں اور ان کو آپ دیں گے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو اس میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. جی اور میرے خیال میں لوگوں کا رسپانس بھی وہاں پہ جو ہماری عوام ہے انہوں نے بھی اس چیز کو سمجھا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی شاپس والے ہیں انہوں نے بھی ایون اپنی شاپس کے سامنے نشان لگا کے لوگوں کو جو سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے انہوں نے اس طرف لوگوں کو راغب کیا ہے، اور لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. سر ابھی آپ اپنے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کتنا ہم کب اس کووڈ رجیم سے کس طرح چھٹکارا پائیں گے، کتنا ٹائم لگے گا حالات کو نارمل ہونے میں؟ اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کے خلاف کوئی ویکسین پراپر کوئی ویکسین نہیں آ جاتی یا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں آ جاتا. تو اس کے بارے میں کچھ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید موسم کی تبدیلی کے ساتھ جب ہارٹ انوائرمنٹ میں شاید اس کی ٹرانسمیشن کم ہو جائے گی، کیونکہ انسانی جسم کے باہر شاید یہ جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، شاید یہ ہارٹ انوائرمنٹ میں اس کی ٹرانسمیشن کم ہو جائے گی. لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی سائنٹیفک پروف کسی بھی چیز کا نہیں ہے. اور بس جس طرح مختلف ممالک میں کافی تیزی سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کی ویکسین جلد سے جلد تیار کر لی جائے، تو ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی کوئی نہ کوئی اس کی ویکسین سامنے آئے گی یا کوئی افیکٹو ٹریٹمنٹ سامنے آئے گی. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ اس پہ قابو ہو جائے. جی اچھا یہ بتائیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ویکسینیشن تو اس کی جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، آ ہی جائے گی، مگر کیا یہ جو سننے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کوئی اگر آپ کچھ ان کو بتائیں، کیا یہ جان لیوا مرض ہے اور اس سے جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی بالکل کوئی چانس نہیں ہے اس کے لیے؟ تھوڑا سا اگر سننے والوں کو بتائیں تاکہ جو ہے ذرا فائدہ ہو آپ کی بات سے کچھ لوگوں کو. جی یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. اور لیکن اگر دیکھا جائے، آپ اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو اس کا ریکوری ریٹ جو ہے تقریباً ورلڈ وائڈ جو اس کا چائنا میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو اس کا مطلب جو مرنے والے لوگ تھے وہ 5% یا اس سے کم تھے. اسی طرح جو کچھ یورپین کنٹریز میں تھوڑا سا جو مرنے والوں کی تعداد زیادہ اس لیے تھی کہ وہاں پہ کیونکہ اولڈ ایج پاپولیشن زیادہ تھی، اور جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ان کا امیون سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ بیماری پہ قابو پائیں. لیکن 90% یا اس سے زیادہ مریض جو ہے وہ ریکور ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کرونا وائرس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک جان لیوا مرض ہو گیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو اس میں 90% یا اس سے زیادہ لوگ اس مرض سے صحتیاب ہو رہے ہیں، اور 10% یا اس سے کم لوگ، اور وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے امیون سسٹم کمزور ہے، جو اولڈ ایج ہیں، یا جن کو کوئی ساتھ اور بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم اچھا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ریکوری ریٹ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہے. یو اے ای میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ریکوری ریٹ بہت اچھا ہے، اور باقی پاکستان میں اور ہر جگہ. تو اس کے لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کا مرض کا اگر 90% سے زیادہ لوگ اس سے صحتیاب ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب پی آئی ڈی کے پلیٹ فارم پہ ہماری 61,000 پلس پی آئی ڈی فیملی ہے،
تو اگر آپ PID فیملی کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ پلیز جو ہے بالکل ان کو بتائیں، تاکہ آپ کے بولنے سے آپ نے جو کچھ بتایا ہے بہت اچھی انفارمیشن ہے. اگر آپ اپنی اینڈنگ کوئی مشورہ دینا چاہیں سب کو تو پلیز. جی بالکل، اصل میں ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اور میرا سب لوگوں کے لیے پیغام بھی یہی ہے کہ اس بیماری پہ جہاں پہ یہ میڈیکل پروفیشنل، گورنمنٹ، یہ سب لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہمارے عام عوام کی بنتی ہے، اور میرے خیال میں یہ ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو پھیلنے سے کیسے روک سکتے ہیں. جو بھی پریکاشنز آپ کو بتائی گئی ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اگر ان پہ پوری طرح عمل کیا جائے، کیونکہ یہ وائرس خود سے موو نہیں کر سکتا، یہ لوگ ہیں جو موو کرتے ہیں، تو یہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کی، ہمارے عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح بتایا گیا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا بتایا گیا ہے، گھروں میں رہنے کا بتایا گیا ہے، ہینڈ ہائیجین کا بتایا گیا ہے، اپنے ہاتھ صاف کرنے کا، ماسک استعمال کرنے کا بتایا گیا ہے. ان تمام ہدایات پہ مکمل طور پہ عمل کریں. یہ آپ کی اپنی زندگی اور صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے جو پیارے ہیں، ان سب کی صحت اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں اگر ہم ان تمام چیزوں پہ عمل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس مرض پہ قابو نہ پائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا دوبارہ سے بہت بہت شکریہ. بڑا انفارمیشن آپ سے، بڑی اچھی انفارمیشن آپ سے ہمیں ملی ہے، اور اس کا یقیناً اگر ہم آپ کی باتوں کو سمجھیں تو ہمارے لیے اس میں اطمینان بھی ہے. جیسا آپ نے بتایا ہے کہ یہ جان لیوا مرض نہیں ہے، احتیاط مگر ضروری ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. میں PID کی جانب سے، PID کے پلیٹ فارم کی جانب سے آپ کو اور جو بھی میڈیکل سٹاف UAE میں اور پاکستان میں ہم لوگوں کی سیفٹی کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، میں آپ لوگوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی دیتا ہوں. آپ لوگ بھی اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی محفوظ رکھے، اور جہاں جہاں اہل زمین ہیں، اہل وطن ہیں، اہل مسلمین ہیں، اللہ پاک سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ میں اس پروگرام میں مزید بہتری لا سکوں. ناظرین، اس پلیٹ فارم سے میں اسٹار آف PID کی پوری ٹیم کی جانب سے، PID کے مینجمنٹ کی جانب سے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک کہتا ہوں. یہ بابرکت مہینہ ہے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو اہل زمین، اہل مسلمین، اہل وطن جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اگلے ویک ایک نئے سٹار کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹوگیدر وی کین اینڈ وی ول فائٹ بیک. ہمیشہ کی طرح پروگرام کا اختتام اپنی اسی دعا کے ساتھ: یا میرے اللہ میرے پاک وطن کو تا قیامت قائم دائم شاد آباد رکھ. اللہ حافظ. PID زندہ باد، پاکستان پائندہ.